ہمیں کہتے تھے گوروں کے نام کے فیک اکاؤنٹ بناؤ فیس بک پہ اور جا کے گروپس میں مارکیٹنگ کرو نا، سیلز کراؤ، لڑکیاں بن کے لڑکیاں بن کے گوریاں بن کے. لیکن بچے میں ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ آتے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے. ہاں یہ ٹھیک ہے. اب آپ بچے کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ جو بالکل فریش مائنڈ آ رہا ہے، میٹرک کا بچہ آ رہا ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا کوئی بھی بچہ، کیونکہ یہ کوئی لمٹ تو ہے نہیں اس میں سیکھنے کی، تو آپ اس کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اسے اس فیلڈ میں اسٹرگل کرنی چاہیے، کہیں انٹرنشپ کرنی چاہیے، یا ڈائریکٹ ہی اس کو کوئی ایس سی او کی طرف آ جانا چاہیے؟ تو فری کورسز آپ کے پاس جو آپ کراتے ہیں بچوں کو، وہ کس کس چیز کے کراتے ہیں؟ فری آف کاسٹ پڑا ہے. جو بھی بچہ سیکھنا چاہے، بہت ہی ایڈوانس قسم کا میں نے اس پہ ایس سی او کا کورس کرایا، ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے. آپ کے چینل کے توسل سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے واہ کینڈ کے لوگ بھی یہ سارا سیکھیں. ٹھیک ہے، وہ آپ مجھے لنک بتا دیں گے تو ہم یہ ویڈیو میں جو ہے نا لنک نیچے لگا لیں گے، تو آپ بھی فری سیکھ سکتے ہیں ان سے. ریسنٹلی 2 بچے آئے کام سائٹ کے ہمارے واہ کے ہی، تو وہ یہاں پہ آ کے بیٹھے، ہم نے انہیں پراپر گائیڈ کرنا شروع کیا. یقین مانیں وہ 2-3 دن آئے ہیں، اگلے دن ان بچوں نے نہ فون اٹھایا، نہ میسیج کیا، نہ وہ آج تک مڑ کے آئے ہیں. تو آپ کی جو کور فیلڈ ہے ایس سی او کے اندر وہ کیا ہے؟ آپ لوکل ایس سی او کرتے ہیں، آپ ای کامرس کی ایس سی او کرتے ہیں، یا آپ انٹرنیشنل بلاگنگ کر رہے ہیں؟ تو ان میں سے آپ کی کور فیلڈ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی بھی ایس سی او لے آئیں، کوئی بھی ویب سائٹ لے آئیں، کسی قسم کا بھی پروجیکٹ لے آئیں، کانفیڈنس اتنا ہے کہ میں اس کو رینک کرا کے دوں گا، اس کے اندر سے میں مسئلے نکال لوں گا. بلکہ ای کامرس میں ہمارے ایک پروجیکٹ نے لاسٹ ایئر برانڈ آف جو ایمرجنگ برانڈز میں برانڈ آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی اس کو ملا تھا. زبردست. میرا جو اس وقت یو ایس کا کلائنٹ ہے، 2018 میں جب یہ آیا تھا تو میری تھوڑی سی لگ یہ تھی کہ یو ایس کی 2-3 کمپنی سے کام کرا کے آیا نا، تو وہ جو کمپنی تھی وہ بھی کوئی ایسی تھی، وہ بیک لنک اس کو بنا کے دیتے رہے ہیں، اس کی 30 انہوں نے بلڈ کر دی تھی، آن پیج ایس سی او نہیں کی. اب میں نے ویب سائٹ دیکھتی اس کی آن پیج ایس سی او کی، اس پہ کوئی 4,000 پروڈکٹس لگی ہوئی تھی. جیسے ہی میں نے آن پیج ایس سی او کی، آپ یقین کریں اس کی ایک دم سے آرگینک ٹریفک نکلی، پہلے مہینے اس کی 16 سیلز ہو گئی. وہ بندہ حیران، وہ کہتا ہے یار میں نے تو اتنی بڑی بڑی کمپنیز کو اتنے ہیوی اماؤنٹس پے کر کے کیا جو وہ ان سے نہیں ہوا، اور اس نے خود مجھے رپورٹ بھیجی، مان یہ کی ورڈ میرے رینکنگ میں آ گئے، یہ آپ نے کیسے کیا؟ میں نے پہلا آرٹیکل ہی یقین کرے یہ پڑھا تھا، ایس یو از ڈیڈ، اور 10 سال سے یہی پڑھ رہے ہیں. اور میں نے خود یہ نوٹ کیا کہ اس کا جو فلو ہے نا، بات کرنے کا جو اس کا فلو ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ ہیومن آئیڈیا لے کے اگر لکھے نا تو بہت اچھا لکھ سکتا ہے. مطلب پاکستانی رائٹرز سے تو وہ زیادہ اچھا لکھتا ہے. پاکستانی رائٹر تو اچھا. نیا بچہ جو بھی آتا ہے اس کو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ اس کو کلائنٹ نہیں ملتا. بیٹھا رہتا ہے وہ سال بیٹھا رہے گا، 2 سال بیٹھا رہے گا، کہتا ہے مجھے کلائنٹ نہیں آ رہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو اس کا سولوشن بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے بچوں کو. اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ کو مہینے میں ایک ہی گورا کلائنٹ مل جاتا ہے نا، وہ پاکستانی 10 کلائنٹ پہ باری ہوتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے، ڈالر والا پہیا نا. مطلب $500 اگر آپ کو ایک پروجیکٹ کے دیتا ہے، 1.5 لاکھ روپے بنتے ہیں. پاکستانی اگر آپ کو کوئی 30,000 روپے دے گا نا مہینے کے، وہ جو ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں نے تو اپنا گھر بیچ کے اس کو دے دیا. اور وہ بہت تنگ کرتا ہے، تنگ بھی بہت تنگ ہے. زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ اسپیکر آتے ہیں، مائک پکڑتے ہیں اور کہانیاں شروع ہو جاتے ہیں اپنی، میں نے ایک چاول سے جو ہے نا پوری چاول کی مل کھڑی کر لی ہے، تو میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی فیکٹ ان کو بچوں کو نہیں بتایا جا رہا ہوتا وہاں پہ. السلام علیکم، مقیم احمد زہر، فاؤنڈر آف SBMM. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں یہ لاسٹ 12 ایئر سے آن لائن فیلڈ سے منسلک ہیں، اور واہ کینڈ کے اندر ہی یہ اپنا ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں ESTP کے نام سے، اور ساتھ ہی ان کی میڈیا آپٹیمائزر جو ہے وہ بھی ایجنسی ہے. یہ بیسیکلی ای کامرس کی فیلڈ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ای کامرس کا ایس سی ہوتا ہے اس کے اندر یہ کافی ایکسپرٹ ہیں، اور انہوں نے بہت اچھی سائٹس بھی رینک کی ہوئی ہیں. تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کی جرنی کب سٹارٹ ہوئی، اس فیلڈ میں کب آئے، اور یہ کتنی ارننگ خود کر رہے ہیں اور کتنے پروجیکٹس پہ کام کر چکے ہیں. السلام علیکم نعمان بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، بہت بہت شکریہ. اچھا نعمان بھائی، ساتھ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ یہاں پہ آئے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کی باتوں سے جو نیو آنے والے لوگ ہیں ان کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے. اچھا مجھے ساتھ یہ بتائیں کہ آپ کب سے اس فیلڈ میں انٹر ہوئے، اور آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ اسی فیلڈ کے ریلیونٹ ہے یا اس سے ہٹ کے ہے، اور آپ اس فیلڈ میں بس یہ بتا دیں کہ کیسے ان ہوئے اور کیسے اس میں جادو کر رہے ہیں. ایکچولی میری فیلڈ جو ہے وہ یہ نہیں بنتی تھی. میں نے MBA فائنانس کیا ہوا تھا. میرے والد صاحب جو ہے وہ بینکر تھے، تو ان کی خواہش تھی میں بھی بینک میں ہی جاؤں، کیونکہ وہ جو ہے 90s میں بینک میں گئے تھے، اور ان کی جو پروموشن بہت لیٹ ہوئی تھی. تو 2010 کے اراؤنڈ جو ہے نا کچھ MTOs کے بیچز چلے تھے بینکس میں نا، جس سے جو نئے بچے آئے تھے وہ بڑی تیزی سے انہوں نے گرو کیا تھا. تو
میرے والد صاحب کہتے تھے کہ آپ بھی MBA کر کے آؤ گے تو بڑی جلدی جو ہے وہ بینک میں آگے جاؤ گے. تو خیر ان شارٹ یہ کہ MBA کرنے کے بعد میں جاب لیس رہا. میں نے بینکس میں کافی اپلائی کیا. UBL میں آخری اسٹیج تک گیا, وہاں پہ انفارچونیٹلی میں سلیکٹ نہیں ہو سکا. اس کے بعد مطلب میں اگر اپنا میری جو گریجویشن یعنی BCom اور MBA میں جتنے بھی فرینڈس تھے نا, اس میں سے 90% سارے بینکس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں واقع نسن ابدار ٹیکسلا کسی برانچ میں جاؤں میرا کوئی نہ کوئی کلاس فیلو بیٹھا ہے, دوست بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز میں بہتری ہوتی ہے. میں 3 سال تک جاب لیس رہا. اس میں نے 2 دفعہ باہر جانے کی ٹرائی کی, اور میں نے اپنا ایک دفعہ تو ویزا ایمبیسی سے واپس منگوایا. سعودیہ کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا تھا, اور وہاں پہ حالات خراب ہو گئے تھے. تو 3 سال جاب لیس رہنے سے بڑا فرسٹریٹڈ تھا. پھر یہ ہوا کہ میرے ابو کے مطلب میرے ابو کے کزن ہیں, ان کے کوئی دوست تھے, ان کے بیٹے نے کوئی اپنی ایجنسی کھولی تھی اسلام آباد کے اندر. تو انہوں نے مجھے وہاں پہ ریفر کیا. میں جب گیا تو مجھے کہتے ہیں ہم آپ کو نا SEO کے لیے ہائر کرتے ہیں, SEO کی انٹرنشپ کے لیے آپ SEO کر لو گے. میں نے پہلی دفعہ سنا تھا. میں نے کہا یہ SEO ہوتی کیا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا, میں کر کیسے لوں گا, میں کیسے ایک عجیب سا آ گیا بالکل سامنے. ہاں وہ مجھے نا بار بار پوچھیں جی آپ SEO کر لیں گے. تو میں انہیں یہی کہتا تھا کہ بھائی مجھے پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ پتہ چلے ہے کیا, تو پھر میں بتاؤں گا. یہ کہ میں نے جب اس فیلڈ میں آ گیا نا, تو شروع میں بڑا کنفیوز تھا, کیونکہ اس میں مجھے نا شروع میں کافی چیزیں فیک ہوتی تھیں. آپ تو پرانے اس فیلڈ میں, آپ کو بہتر پتہ ہے. اور جب میں گیا تو وہ کیونکہ ای-کامرس کی پروڈکٹس سیل کرتے تھے, شاپنگ کارٹ سے ریلیٹڈ ایکسٹینشنز بناتے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ ہمیں کہتے تھے گوروں کے نام کے فیک اکاؤنٹ بناؤ فیس بک پہ, اور جا کے گروپس میں مارکیٹنگ کرو نا, سیلز کراؤ, لڑکیاں بن کے گوریاں بن کے. تو وہ میں تھوڑا سا سوچتا تھا کہ یار میں تو بڑی فیک دنیا میں آ گیا ہوں. تو میں بڑا کنفیوز تھا. تو اس وقت پھر ہم نا وہاں سے اسلام آباد جب ہم ٹریول کرتے تھے, تو اس میں وین میں جو ہے سارے پروفیشنلز ہوتے تھے. تو وہاں پہ ایک جو ہے بھائی تھے, آصف بھائی, وہ بڑے سینئر تھے اور ایک کمپنی میں HR مینیجر تھے. میں نے انہیں ایک دن بتایا کہ آصف بھائی میں بڑا کنفیوز ہوں, میں نے MBA کیا ہوا ہے اور یہ SEO کی فیلڈ میں آ گئی ہوں, یہ میری فیلڈ نہیں ہے, یہ IT کی سائڈ ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, میں جو ہے اس کو ابھی چھوڑنا چاہ رہا ہوں. تو کہتے ہیں دیکھو نعمان, میں خود HR مینیجر ہوں, ہم ہائرنگ کرتے ہیں, ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے فائنانس کیا ہوا ہے اور وہ کچھ اور کسی اور چیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور وہ فائنانس کے ڈپارٹمنٹ کو سنبھال رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. اب آپ اس فیلڈ میں آ گئے ہو, آپ اسی کو اپنا کیریئر بناؤ, اس پہ 100% فوکس ہو جاؤ, چھوڑ دو باقی ساری چیزیں اپنے دماغ سے نکال دو. تو بس یہ سمجھے وہ میری لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں نے سوچا بس اب تو اسی کو ہی کرنا ہے. تو بس اس کے بعد میں نے اتنا فوکس کیا الحمدللہ کہ مجھے جس پروجیکٹ پہ انہوں نے لگایا ہوا تھا اس پروجیکٹ کے اوپر نا میں نے کچھ نئی ایکٹیویٹیز کرنا شروع کی. لائک اس وقت وہ بیک لنکس میں پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشنز اور PDF سبمیشنز وغیرہ نہیں کرتے تھے. میں نے پہلی دفعہ کی نا, تو وہ سیلز ڈبل ہونا شروع ہوگی. آپ کو تو پتہ ہی ہے اس دور میں نا بڑی جلدی رینکنگ ملتی تھی, کمپٹیشن ہوتا کوئی نہیں تھا. آپ تھوڑا سا کوئی یونیک کام کرتے تو وہ جا رہی ویب سائٹ. اب سیلز ڈبل ہوئی تو میرے باس بڑے خوش, انہوں نے مجھے اس پہ بونس دیا. ان کا یہ تو بندہ جو ہے نا شہزادہ. ہاں اچھا, اس میں مجھے ایک چیز اور کا ایج یہ تھا کہ جو ارلی SEO برڈس تھے, یعنی کہ 2010-12 میں جو لوگ SEO میں آ رہے تھے نا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ میٹرک اور انٹر پاس بچوں کو رکھتے تھے. اس وقت سمپلی یہ ہوتا تھا کہ کاپی پیسٹ کر کے بیک لنک کرنے کا کانسیپٹ تھا. پھر ود دا پیسج آف ٹائم گوگل کی ڈفرینٹ اپڈیٹس آئیں, پانڈا اپڈیٹ آئی, پینگوئن اپڈیٹ آئی. اب گوگل تھوڑی سختیاں کرنا شروع کر دیں کہ آپ جو کنٹینٹ بھی کہیں پبلش کر رہے ہو نا یونیک ہو, پلیجرائز نہ ہو. تو اب پھر تھوڑا بہت کنٹینٹ رائٹنگ کا کنسیپٹ اس میں آ گیا. اب وہ رائٹنگ کے لیے جو ہمارے پاس ایکسٹینشنز ہوتی تھیں ان کی ڈسکرپشنز کو یونیک کر کے لکھنا ہوتا تھا. تو وہ جو باقی ہوتے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے. پھر ان کے لیے انہوں رائٹرز کی اسسٹنٹس کے طور پہ رائٹرز کو ہائر کرنا پڑتا تھا. میرا یا جو پھر میرے بعد انہوں نے سارے MBAs ہی ہائر کیے تھے. میرے کلاس فیلوز 2-3 انہوں نے ہائر کیے تھے, وہ اتنے انسپائرڈ تھے. تو ہمارا یہ ہوتا تھا ہم خود ہی ڈسکرپشنز بھی یونیک کر لیتے تھے. تو وہ ایک اور ایکسٹرا ایج مل گیا مجھے. اور کرتے کرتے وہ تو میٹرنگ انٹر تو آہستہ آہستہ بیچ میں سے نکل ہی گئے, اور ٹوٹلی آپ کو پتہ ہی ہے وہ فلٹر ہوتی گئی فیلڈ, اور اس میں پھر لیٹر آن جو اچھے پروفیشنل لوگ آ گئے. تو بس یہ ایک تھا کہ اس میں پھر مجھے ایجوکیشن کا یہ بینیفٹ ہوا کہ 1 سال بعد میں نے جب وہاں پہ میں تقریباً 15 سے 17 ہزار پہ سیلری تھی میری, تو مجھے ایک اور کمپنی سے آفر آئی اور اس نے مجھے ڈبل سیلری پہ اٹھایا تھا. میڈیا لنکز میں تقریباً 17,000 سے 40,000 پہ میں نے سوئچ کیا. 2015 فروری میں نے پہلا سوئچ کیا تھا, تقریباً 1.25 سال بعد.
اس کے بعد میں نے میڈیا لنکس 3 سال سرو کیا. پھر مجھے ایک اور کمپنی سے وہاں پہ جو میں سیلری لے رہا تھا اس سے ڈبل کی آفر ہوئی. ٹھیک ہے. ڈائنامولوجک سولوشنز کے نام سے وہ کمپنی تھی. تو جب میں نے سوئچ کیا تو میڈیا لنکز والے مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے کہ ہمارا تو بہت اچھا چل رہا ہے. تو انہوں نے مجھے ایز این کنسلٹنٹ ہائر کر لیا کہ آپ اوور دا ویکینڈس یا ایوننگ میں بھی ہماری چیزیں دیکھو گے. اب وہ بھی مجھے تھوڑی بہت سیلری دے دیتے تھے, ادھر بھی ڈبل ہو گئی تھی. تو اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ نا الحمدللہ بڑا اچھا سلسلہ چلتا رہا. تو یہ جو لاسٹ کمپنی تھی وہاں میں نے 6 سال جاب کی, اور پھر کووڈ کے بعد ہمارا ورک فرام ہوم بھی ہو گیا تھا. پھر گھر سے ہی ورک فرام ہوم ریموٹلی میں وہاں پہ ایز اے مینیجر کام کرتا رہا. تو جابس کی تو ساری یہ جرنی ہے. آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ میں فری لانسنگ والی سائٹ کیسے گیا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے نعمان بھائی یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ ظاہر ہے پرانے ہیں اور آپ نے بڑی ہارڈ ٹائم بھی دیکھا ہوگا آف کورس اپنی لائف میں. ہر بندہ جو اس فیلڈ میں آتا ہے یا کسی بھی طریقے سے اگر وہ فرنٹ پہ آپ کو کامیاب نظر آ رہا ہوتا ہے تو بیک اینڈ پہ اس نے بڑی اسٹرگل کی ہوتی ہے. تو آج میں جیسے پرانے ہیں ہم, آپ بھی پرانے ہیں, تو آپ کو پتہ پرانی ذرا آن لائن ارننگ کی بات کرو تو اسے اسکیم, اور گھر والے بھی ہر وقت آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں کیوں بیٹھے ہوئے لیپ ٹاپ پہ. تو آج کل کا بچہ تو خیر ہمارے پاس بھی بچے آتے ہیں تو وہ کیا ماں باپ آج بچے کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ لو بیٹھ کے سیکھو. آج کل ماں باپ کو بھی سمجھ آ گیا کہ اس کے بعد گزارا نہیں ہے. ایسے ہی ہے. لیکن بچے میں ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ آتے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے. ہاں یہ ٹھیک ہے. اب آپ بچے کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ جو بالکل فریش مائنڈ آ رہا ہے, میٹرک کا بچہ آ رہا ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا کوئی بھی بچہ, کیونکہ یہ کوئی لمٹ تو ہے نہیں اس میں سیکھنے کی, تو آپ اس کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اسے اس فیلڈ میں اسٹرگل کرنی چاہیے, کہیں انٹرنشپ کرنی چاہیے, یا ڈائریکٹ ہی اس کو کوئی ایس سی او کی طرف آ جانا چاہیے؟ دیکھیں اسٹرگل کی اگر جہاں تک بات ہے نا, تو جب ہم نے سیکھا, میں اپنا بتا رہا ہوں, تو یہاں پہ تو واک اینڈ میں تو کسی کو نہیں پتا تھا, آئی ٹی کا یہاں پہ بالکل کانسیپٹ نہیں تھا. اب میرا گھر وہاں AWC کے پاس موڑا چوک میں, کیونکہ یہ لوکل واک کا پروگرام ہے تو ہم اس میں ساری مطلب سب جانتے ہی ہوں گے ان ایریاز کو. اب یہاں سے امیجن کریں آپ نے ڈیلی جانا ہے I-9 میں اسلام آباد, اور اپنی گاڑی نہیں ہے, کہ اپنی گاڑی کو کون رکھ سکتا تھا 8,000 سیلری پہ. وہاں سے نکلے, پہلے حسن عبدال, ایک گاڑی میں بیٹھے فیض آباد اترے, وہاں سے پھر تیسری گاڑی میں بیٹھ کے, تو صبح 7 بجے گھر سے نکلتا تھا, رات کو 10 بجے واپس آتا تھا. مطلب ڈھائی گھنٹے تو آپ کے جانے کے لگے, 2.5 گھنٹے آنے کے لگے, 5 اور 9 گھنٹے وہ ہوتے تھے, 14 گھنٹے کی جاب بنتی تھی. مطلب وہ گھر پہنچتے ساتھ سو جانا اور صبح اٹھ کے پھر نکلنا. تو یہ ساری اسٹرگل, اور آج کل تو آپ کو ہر چیز ادھر مل رہی ہے, واک اینڈ کے اندر مل رہی ہے. ہاں دوسرا جو آپ کا کویشچن ہے اس پہ آتا ہوں کہ دیکھیں شارٹ کٹ جو ہوتا ہے نا وہ ٹیمپریری ہوتا ہے. اگر کوئی یہ بچہ یہ سوچ کے آئے گا میں آتے ساتھ ہی پیسے کماؤں, تو وہ انلیگل سائڈ پہ جائے گا. وہ اس سائڈ پہ جائے گا جہاں پہ 2 نمبر طریقے سے انکم جلدی آئے گی, لیکن وہ جیسے ہی آئے گی ویسے ہی جائے گی بھی. جب وہ جائے گی تو وہ اتنا ڈی موٹیویٹ ہوگا شاید دوبارہ وہ اس فیلڈ کو ہی چھوڑ دے. اس میں یہ تھوڑا سا گریجول پروسیس ہوتا ہے, سلولی چیزیں سیکھیں, ٹائم لگتا ہے. ہم نے اگر 8,000 سے اسٹارٹ لیا, MBA کر کے 3 سال فارغ رہ کے, اور یہاں سے اتنے دور جا کے محنت کر کے اسٹرگل کیا, تو ہمیں جو ہے, اور وہ وقت بھی اور تھے, کیونکہ دیکھیں نا اس وقت اتنا کمپٹیشن نہیں تھا, جلدی رینکنگ مل جاتی تھی. اب کمپٹیشن زیادہ ہے. تو میرا یہی ہے بچوں کو کہ پہلے آپ سیکھیں, اس کے بعد آپ اس کو پریکٹیکلی کہیں نہ کہیں, بے شک فری میں انٹرنشپ ملتی ہے, انٹرنشپ کریں, اور مائنڈ میں یہ رکھ لیں کہ کم از کم 2 سال آپ نے اسٹرگل کرنی ہے, اس کے بعد آپ اچھا ارن کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا ساتھ آپ اپنی ایجنسی بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ انسٹیٹیوٹ بھی پڑھا رہے ہیں, آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کچھ فری کورسز بھی بچوں کو کرا رہے ہیں. تو فری کورسز آپ کے پاس جو آپ کراتے ہیں بچوں کو وہ کس چیز کے کراتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ فری میں تو بچہ آتا ہی نہیں. آپ یہاں پہ فری میں اگر کسی کو سالن بھی دیں گے نا تو وہ نہیں کھائے گا, وہ بھی کہے گا شاید یہ پتہ نہیں خراب ہے یا پرانا سالن ہے تو مجھے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آن لائن فیلڈ میں تو یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو فری دے رہے ہیں تو وہ یہی سمجھے گا کہ شاید کوئی ایکسپائر چیز ہے جو ہمیں دے رہے ہیں, جو ورک ہی نہیں کرتی وہ دے رہے ہیں. تو پھر آپ کیسے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس فیلڈ میں اسٹک ہو کے کام کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہ میرا جو فری کا کانسیپٹ آیا تھا, یہ میں نے نا آج سے 3 سال پہلے رمضان میں ایک فری کا سیشن کیا تھا. وہاں پہ نا جو میرے سیشن میں بچے آئے تھے وہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ہمیں اپنا فل پورا کورس سیکھ رہے ہیں. ان سے مل کے میں نے ایک گروپ بنایا اور ہم نے مل کے ایک پہلا کورس کرایا جس میں ہم SEO اینڈ بلاگنگ کرتے تھے. اچھا پھر میں نے جب وہ شروع کیا تو اس کو دیکھا دیکھی نا بڑے اچھے انفلوئنسرز مجھے ملے. انہوں نے کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے یہ کورس کرانا چاہ رہے ہیں, پلیز ہمیں بھی اس میں ایڈ کریں. تقریباً 20 لوگ مجھے مل گئے تھے جی. اس میں اب فضا طاہر ہے, مشکل ملک ہے, یہ پاکستان کی بہت بڑی نام ہے کنٹینٹ رائٹنگ میں, ٹاپ ریٹڈ فری لانسرز بھی ہیں, اور بڑے ان کو ایوارڈز بھی ملے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے.
انہوں نے مجھے شروع میں سپورٹ کیا، بیچ 1 2 3 میں یہ فری آف کاسٹ انہوں نے پڑھایا. پھر اسی طریقے سے کاشف بخاری ہیں ملتان سے، وہ جو ہے بلاگنگ ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے مجھے جوائن کیا. انہوں نے بھی فری یہ جو ہے نا نیش ریسرچ اور یہ باقی ساری بلاگنگ سے ریلیٹڈ چیزیں وہ کراتے تھے. عدیل مجھے مل کے جو گرافکس کا ہمارا سارا کام ہمیں فری میں کر کے دے رہے تھے. مطلب کہنے کا یہ کہ اس کے علاوہ بھی بڑے اچھے اچھے لوگ، اب نام 20 نام ہے، کس کس کو میں اگر گنوں، اگر کوئی پھر مس ہو جاتا ہے ایک آدھ تو وہ ویسے ناراضگی بنتی ہے. لیکن یہ کہ ایک اچھی ٹیم بنی اور الحمدللہ ہم نے مل کے بیچ وائز، ہمارا انیشلی یہ تھا کہ ہم ایس یو اینڈ بلاگنگ کرائیں گے نا، جس کے ہم ابھی تک 5 بیچز کرا چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو آپ کا سوال ہے کہ اس میں فری کا سمجھ کے لوگ آتے نہیں ہیں، ہوا یہ کہ ہم نے پہلے بیچ میں اتنا فوکس کیا، ہم نے ان کو اتنا ڈیٹیل پڑھایا کہ اس کا فیڈ بیک اتنا اسٹرانگ گیا نا کہ وہ جہاں جہاں بھی وہ بچے جاتے تھے وہ بتاتے تھے، وہ ریکمینڈ کرتے تھے یہ بیچ 2 آنے والا ہے، آپ اس کو جوائن کرو. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بیچ میں ہم 200 بچہ شارٹ لسٹ کرتے ہیں نا، تو آگے چل کے فلٹر ہو کے اینڈ میں جو نا صحیح پالش ہو کے 50 ہی نکلتے ہیں. یا آپ نے ایون پیڈ میں بھی آپ کر لیں، آپ 100 بچہ اٹھائیں نا، آپ کی کلاس میں 100 نہیں ہوگا، 30 40 50 ہی ہوں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم 200 بچے شارٹ لسٹ کرتے ہیں اور ان میں سے کلاس میں 60 70 ایوریج رہتے ہیں، پھر اینڈ میں 50 رہ جاتے ہیں اور یہ وہی 50 ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں. تو اب اگر میں نے سمجھے میرا گول میں نے 50 بندوں کو فلی ٹرین کر کے نکالنا ہے تو میں 200 بچے شارٹ لسٹ کرتا ہوں، ان 200 میں سے 50 نکل جاتے ہیں تو ہمارا گول پورا ہو جاتا ہے. اصل میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں بھی فری کراتا ہوں، تو میرے بھی 5 بیچ ہو چکے. اس میں یہ ہوا کہ لاسٹ بیچ میں 700 بچہ انرول ہوا اور یقین مانے آپ کے ود ان 2 کلاسز وہ 200 بچہ بھی لائیو کلاس نہیں لے رہا، حالانکہ لائیو انہیں پڑھا رہے. 700 میں سے 200 بچہ رہ گیا. میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کہ پتہ نہیں آپ انگیج کیسے کر رہے ہیں بچوں کو. نہیں، اصل میں ہمارا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فری کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی جتنی پیڈ کی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ جس طرح ماشاء اللہ فزیکل کلاسز کراتے ہیں، میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا اگر یہاں پہ لوکل وا کے لوگ ہیں تو آپ جیسے لوگوں کے پاس آ کے فزیکل آفسز میں سیکھیں. یہی زیادہ بینیفیشیل ہوتا ہے، ہینڈز آن ایکسپیرینس ملتا ہے، ریئل ٹائم میں کوئی مسئلہ آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں کام اور کہیں پہ مسئلہ 7 بندے سے پوچھتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. آن لائن میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ نہیں ملتی. تو یہ اس میں یہ فیکٹر ضرور ہے کہ ہم اسی لیے زیادہ لوگوں کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں نا. میں نے کہا 50 لوگوں کو ٹرین کرنا ہے تو 200 شارٹ لسٹ کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ 150 لوگ ہمیں ویلیو نہیں دیں گے، لیکن ہر کوئی ایک برابر نہیں ہوتا. ان 150 میں سے یا 200 میں سے 50 لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں جن کو اس چیز کی امپورٹنس کا پتہ ہوتا ہے. اچھا، دوسرا اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے ریسنٹلی جو ہے وہ انوویسٹا کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ پہ کام کیا جس میں جو ہے ساری شام سرور بھی جس میں انوالو ہے. اس میں نا ہم نے ایک ڈیٹیلڈ میں نے ایس سی او کا کورس ریکارڈ کرایا، جو کہ موسٹ پرابلی ہماری یہ پوڈ کاسٹ جب لائیو ہوگی تب تک وہ میرا کیونکہ سب سے پہلا کورس اس پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. learneasy.pk ویب سائٹ کا نام ہے. اس پہ فری آف کاسٹ پڑا ہے. جو بھی بچہ سیکھنا چاہے بہت ہی ایڈوانس قسم کا میں نے اس پہ ایس سی او کا کورس کرایا، ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے. آپ کے چینل کے توسل سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے واک اینڈ کے لوگ بھی یہ سارا سیکھیں. ٹھیک ہے، وہ آپ مجھے لنک بتا دیں گے تو ہم یہ ویڈیو میں جو ہے نا لنک نیچے لگا لیں گے تو آپ بھی فری سیکھ سکتے ہیں ان سے. جی learneasy.pk ویب سائٹ ہے. اس پہ جا کے سمپلی اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کریں گے. وہاں پہ میرا کورس ایس سی او کا پڑا ہوگا. 42 پارٹس ہیں، 10 منٹ کے. بہت ہی ڈیٹیل میں نے اس میں آن پیج ایس سی او، ٹیکنیکل ایس سی او، آف پیج ایس سی او اور لوکل ایس سی او ایک ایک چیز بہت ڈیٹیل میں بتائیے. انشاءاللہ جو ہے وہ اس سے بہت بینیفٹ ملے گا. وہ سیکھنے کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ ان بچوں کو جو وہ سیکھ کے وہاں سے آئیں، آپ ان میں سے کچھ کو جو لوکل واقع ان کو اپرچونیٹیز دیں، انٹرنشپس دیں یا ہینڈز آن کی ایکسپیرینسز دیں اور ان کو سکھا کے پھر آپ پالش کریں. نہیں، ہم انٹرنشپ دے رہے ہیں اصل میں. اب دیکھیں، اب یہ بات آگے میں آپ کو انٹرنشپ کی آپ نے بات کی، ادھر سے بھی میں آپ کوسچن بھی ہے ایک اور یہ ہمارے ساتھ ہوا بھی ہے وہ بھی بتا. اچھا، ہوا اس طرح کہ ہم نے انٹرنشپ کیونکہ ہم یہاں پہ آفر کرتے ہیں، ہم انٹرنشپ زیادہ آفر ہم انہیں کو کرتے ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ ہمارے پیٹرن سے پڑھے ہوتے ہیں، ہمیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس لاجک سے پڑھا رہے ہیں، کس اسٹریٹجی وغیرہ یہ جو یوز کر رہے ہیں. ریسنٹلی 2 بچے آئے کام سائٹ کے ہمارے واقعی، تو وہ یہاں پہ آ کے بیٹھے، ہم نے انہیں پراپر انہیں گائیڈ کرنا شروع کیا. یقین مانے وہ 2-3 دن آئے ہیں، اگلے دن ان بچوں نے نہ فون اٹھایا نہ میسیج کیا، نہ وہ آج تک مڑ کے آئے ہیں. تو اس چیز کو کیونکہ آپ ایجنسی بھی چلا رہے ہیں، ظاہر آپ کے پاس بھی ہینڈ آن ایکسپیرینس ہو رہا ہوگا، بچے انٹرنشپ بھی کر رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں؟ اگر ایک بندہ ایجنسی بنانا چاہ رہا ہے، ہمارے علاوہ بھی اگر کوئی بچہ ایجنسی بنا رہا ہے یا بھی جو نیو اسٹارٹ اپ ہیں، تو وہ کیسے انگیج کرے ایسے بچوں کو کہ جو آتے ہیں اور فوراً بھاگ جاتے ہیں؟
یہ واقعی ایشو ہے اصل میں. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک دوست نے اپروچ کیا، جی میرا بیٹا ہے دبئی گیا ہوا تھا، کیونکہ میں نے اپنے کافی سارے کزنس کو ٹرین کیا. ان میں سے میرے 3 بلکہ 4 کزن میرے جو ہے نا وہ SEO ایکسپرٹس ہیں دبئی کے اندر، جنہوں نے مجھ سے ہی سیکھا ہے. تو وہ اس کا بیٹا گیا وہاں پہ جاب لیس رہا، واپس آیا. میں نے کہا یار اس کو کوئی اسکل سکھا کے بھیجو. انہوں نے میرے پاس بھیجا، 1 دن آیا، اس کے بعد واپس ہی نہیں آیا. تو اب لوگوں کو مطلب میرے پاس جگہ نہیں تھی. گرمیوں میں دوڑ کے اتنی زیادہ انٹرنشپس وغیرہ نہیں آفر کرتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمی ہوتی ہے، لمیٹیڈ رومز ہم یوز کرتے ہیں AC کے ساتھ. جب زیادہ رش پڑ جاتی ہے تو پھر آپ کو زیادہ اسپیس چاہیے ہوتی ہے. لیکن اسٹل ان کو میں نے اپرچونیٹیز دیں، لیکن اس نے نہیں اویل کی اس اپرچونیٹی کو. تو یہ ایشو تو ہے. تو جس کو سیکھنے کا شوق ہوگا وہی آگے بڑھے گا، باقی اگر زبردستی آپ کسی کو نہیں سکھا سکتے. ٹھیک ہے، چلیں ہماری تو بچوں پہ تو کافی ڈسکشن ہوگی، اب تھوڑی سی ہم SEO پہ بھی بات کر لیں. جی مجھے بتائیں، آپ تو SEO 12-13 سال سے کر رہے ہیں، تو آپ کی جو کور فیلڈ ہے SEO کے اندر وہ کیا ہے؟ آپ لوکل SEO کرتے ہیں، آپ ای کامرس کی SEO کرتے ہیں، یا آپ انٹرنیشنل بلاگنگ کر رہے ہیں؟ تو ان میں سے آپ کی کور فیلڈ کیا ہے؟ پھر اس کے علاوہ پھر آگے اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں، اگر میں SEO سے ایک سٹیپ پیچھے جاؤں نا تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک براڈ فیلڈ ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ کے پاس SEO، بلاگنگ، فیس بک کی مارکیٹنگ، PPC اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے جب یہ سوچا کہ میں باقی ساری چیزوں میں نہیں پڑوں گا، فیس بک کی کیمپینز میں چلا لیتا ہوں، اپنی چلاتا ہوں، چھوٹے موٹی ریئل اسٹیٹ کے لوکل بزنسز ملے وہ بھی چلا لیتا ہوں، PPC کی بھی میں نے کافی کیمپینز چلائی ہیں. لیکن میں نے آج تک کبھی کسی گورے کا کوئی بڑا پروجیکٹ PPC کا یا فیس بک ایڈس کا نہیں پکڑا. مجھے پتہ ہے میں اس میں 100% ایکسپرٹ نہیں ہوں. میرا تو بچوں کو بھی یہی مشورہ ہے کہ ایک چیز پکڑیں، اسی میں ایکسپرٹ رہیں، ہر چیز جائیں، ہر چیز میں کودیں گے تو آپ ایکسپرٹ کسی میں نہیں. مطلب ہر فن بولا نہ بن. ہر فن بولا بن ہی نہیں سکتا بندہ. ٹھیک ہے. آپ کو نالج تھوڑا تھوڑا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو اویئرنیس دے سکیں. لیکن اگر آپ، میرے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے مجھے کہتا ہے جی میرا تو $1 ملین کا بجٹ ہے، مجھے PPC کی کیمپین چلا کے دو. تو میں اس کو ROI نہ لا کے دوں، میں اس کے جو ہے وہ $4-5 ہزار اڑا دوں تو وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے، پیسے کمانے کے چکروں میں اس کا بیڑا گرک ہو جائے گا. تو اب SEO میں جب SEO میں رہا ہوں نا تو الحمدللہ مجھے اس کے اندر اتنا کانفیڈینس ہے. اب جو آپ کا کویشچن ہے کہ SEO میں کون سی SEO کرتے ہیں، میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی بھی SEO لے آئیں، کوئی بھی ویب سائٹ لے آئیں، کسی قسم کا بھی پروجیکٹ لے آئیں، کانفیڈنس اتنا ہے کہ میں اس کو رینک کرا کے دوں گا، اس کے اندر سے میں مسئلے نکال لوں گا. مینلی میرا SEO جو ہے وہ ای کامرس کے پروجیکٹس کی کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سروسز کی ویب سائٹس کی بہت زیادہ SEO کی ہے، اور بلاگنگ کی ہے، لیکن بہت زیادہ اچھے اوپر والے لیول پہ نہیں کی. اپنے کچھ بلاگ بنا لیے، تھوڑا بہت ریونیو آ رہا ہے، گیسٹ پوسٹ وغیرہ سیل کر دیے، اپنے کلائنٹس کو گیسٹ پوسٹ دے دیے، ان پرپزز کے لیے کیا. لیکن ایز اے پروفیشن اس کو بلاگنگ کو بھی نہیں لیا. SEO کی حد تک ای کامرس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ ای کامرس میں ہمارے ایک پروجیکٹ نے لاسٹ ایئر برانڈ آف جو ایمرجنگ برانڈز میں برانڈ آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی اس کو ملا تھا. زبردست. تو اور اس کی جو ہے ماشاءاللہ بڑی زبردست سیلز تھیں، بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی سیلز پاکستان میں اس کی جو تھی، ہائیسٹ جو ایمرجنگ برانڈس تھے، مطلب 1 سال پرانا ڈومین تھا. ٹھیک ہے. تو ای کامرس میں الحمدللہ بڑا کانفیڈنس. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ ای کامرس جو ہے وہ زیادہ تر آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، جتنے بھی آج کل ایک تو شاپیفائی ہر جگہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور شاپیفائی کے ساتھ وہ دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ فیس بک ایڈ ہی چلائیں. آرگینک SEO کی طرف تو کوئی موو ہی نہیں ہوتا، اور نہ کلائنٹ کو چاہیے. کلائنٹ بھی کہتا ہے بھائی مجھے آج میں نے اسٹور کھڑا کیا، کل میرے پاس کم سے کم 20-25 تو آرڈر ہونے چاہیے. تو اس چیز کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ یا ایک بندہ ہے جو آپ کی طرح ہی ای کامرس میں SEO کرنا چاہتا ہے تو وہ PPC کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ SEO کیوں نہیں کرتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی بات ہے نا، لوگ شارٹ کٹ کی طرف زیادہ جانا چاہتے ہیں کہ میں آج ہی پیسے لگاؤں مجھے کل ملے، لیکن اس میں زیادہ تر لوگ نقصان پاتے ہیں. ابھی میں لاسٹ ویک CWSC میں گیا ہوا تھا، وہاں پہ ایک جو ہے وہ انفلوئنسر ہیں، کافی ماشاءاللہ اچھا نام ہے ان کا ای کامرس کا. اس سے ایک بچی نے سوال پوچھا، سر میں ای کامرس کی ویب سائٹ بناؤں اور میں جو ہے اگر پیڈ کیمپین نہ چلاؤں تو کیا میری ویب سائٹ رینک ہو جائے گی؟ وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں، آپ کو پیڈ کیمپین چلانا. اب میں نیچے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ میں کس طرح اٹھ کے اسے مائک پکڑ کے ادھر مجھے داؤ، میں بتاتا ہوں تمہیں. میرا جو اس وقت US کا کلائنٹ ہے، 2018 میں جب یہ آیا تھا تو میری تھوڑی سی لگ یہ تھی کہ US کی 2-3 کمپنی سے کام کرا کے آیا نا، تو وہ جو کمپنی تھی وہ بھی کوئی ایسی تھی، وہ بیک لنک اس کو بنا کے دیتے رہے ہیں، اس کی 30 انہوں نے بلڈ کر دی تھی، آن پیج SEO نہیں کی. اب میں نے ویب سائٹ دیکھتی اس کی آن پیج SEO کی، اس پہ کوئی 4,000 پروڈکٹس لگی ہوئی تھی.
جیسے ہی میں نے آن پیج ایس کی آپ یقین کریں اس کی ایک دم سے آرگینک ٹریفک نکلی، پہلے مہینے اس کی 16 سیلز ہو گئی. وہ بندہ حیران، وہ کہتا ہے یار میں نے تو اتنی بڑی بڑی کمپنیز کو اتنے ہیوی اماؤنٹس پے کر کے کیا جو وہ ان سے نہیں ہوا. اس نے خود مجھے رپورٹ بھیجی، نعمان یہ کی ورڈ میرے رینکنگ میں آ گئے، یہ آپ نے کیسے کیا. تو الحمدللہ وہ دینا یہ دینا 7 سال ہو گئے ہیں وہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے. ایک پروجیکٹ سے 4 پروجیکٹ ہم اس کے مطلب ایک ویب سائٹ سے ہم نے 4 ویب سائٹس بنا لی ہیں سیم نیش کے اندر. تو وہ چل رہا ہے میرے ساتھ، اور آج تک ہم نے کبھی 1 روپے کی بھی فیس بک کی کیمپین نہیں چلائی اور پی پی سی کی بھی نہیں چلائی. ٹھیک ہے، ایک دفعہ اس کو گوگل والے ٹکرے تھے، 6 مہینے انہوں نے پی پی سی چلائی ہے، اس نے اچھے خاصے ڈالر ہزاروں کے حساب سے وہاں پہ بائے ہیں. اس کے بعد اس کو عقل آئی، اس نے کہا نہیں نعمان تم ٹھیک کہتے ہو. آرگینک میں جو مزہ ہے نا وہ نہیں، آرگینک میں خود ایگری کر رہا ہوں اس بات سے، میں بالکل ایگری ہوں کہ آرگینک دیکھیں آپ کی آرگینک پیسو سورس ہے آپ کا انکم کا. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ سو رہے، آپ جا گئے، آپ نے کمپین نہیں دیکھنی، آپ نے کچھ نہیں کرنا، خود بخود آرگینکلی آ رہا ہے یوزر، ٹھیک، اور بک رہا ہے، اور پیسہ بھی اسپینڈ نہیں ہے، مفت کی ٹریفک. ہاں انیشیل تھوڑی سی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. میرے ایک اور لاہور سے کلائنٹ ہے، ریسنٹلی ان کی ویب سائٹ میں کوئی ایشو آیا. تو یہ نا الیکٹرانک سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں، آج کل سیزن ہے اے سی فریج کا. ان کی نا ویب سائٹ کی ہوسٹنگ کی وجہ سے نا ان کے جو مین پروڈکٹس کے پیجز سے ان کی انڈیکسنگ ڈی انڈیکس ہو گئی. اب اس نے ساتھ دوسری طرف پیڈ کیمپین چلائی، اور میرے چھوٹے بھائی کی شادی میں اس میں بزی، مجھے کالیں کر رہا ہے میری آرگینک رینکنگ اڑ گئی ہے. میں نے کہا مجھے ذرا فری ہونے دے، میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا یار ایک طرف تو تم نے ایڈ بھی تو لگائے ہوئے ہیں، پی پی سی میں بھی تم نے ان سارے کی ورڈس کو ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے، تو ایس سی او سے اگر ایک ہفتے کے لیے اڑ گیا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے. کہتا ہے جو مزہ آرگینک کا ہے نا وہ پی پی سی میں نہیں ہے، پی پی سی سے مجھے سیلز نہیں ملتی اس طرح. اچھا میں نے جب جا کے دیکھا تو وہ جو ہے نا اس کی تھوڑا سا انڈیکسنگ کا ایشو، پیجز ڈی انڈیکس ہو گئے تھے ہوسٹنگ کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایک دم سے ٹریفک زیادہ تھی، اوپر سے اس نے پی پی سی بھی چلائی اور ہوسٹنگ اس کی لمیٹڈ تھی، جس وجہ سے اس نا وہ پیجز اس کے اسٹاک ہوئے اور ڈی انڈیکس. خیر وہ میں نے جب سرور چینج کرا کے اور اس کی ہوسٹنگ کو دوبارہ سے میں نے ان پیجز کو فیچ کرا کے انڈیکس واپس آ گئی آرگینک ٹریفک. بندہ خوش، اس نے مجھے پیسے بھیجے، یہ آپ میری طرف سے بونس لیں. مجھے پتہ یہ آپ کے علاوہ کوئی بھی اور ہوتا یہ مسئلہ پکڑ ہی نہیں سکنا تھا اس نے کہ یہ میری ایک دم سے ویب سائٹ ڈی انڈیکس کیسے ہوئی ہے، یا مطلب ان کو تو نہیں پتا ڈی انڈیکس کیا. وہ کہتا ہے وہ ایک دم سے سیلز روکی ہیں آرگینکس، بس جو پیڈ سے آتی ہیں، کیونکہ وہ ٹول سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ٹریفک جو آ رہی ہے وہ پیڈ سے آ رہی ہے یا آرگینک سے آ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آرگینک کی اپنی ورتھ ہے، اپنی ویلیو ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک کلائنٹ آتا ہے اور اس نے پیڈ کیمپینز چلا رہا ہے نا، تو وہ فار دا ٹائم بینگ جو آپ کو ٹیمپریری کاسٹ اس سے آپ کور کر لیں، تھوڑی بہت آر او آئی آ رہی ہے. آپ اگر لانگ رن میں آپ نے چلنا ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اسٹور کو اپنی زندگی بھر کے لیے ایک روزی کا ذریعہ بنانا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایس سی او ایک کائنڈ آف انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جو کہ 6 سے 8 مہینے بعد آپ کو ریٹرن دینا شروع کر دے گی، اور 2 سال بعد آپ سارا کچھ چھوڑ بھی دیں تو آپ کی ویب سائٹ پہ چلتی رہے گی، سیلز اسٹارٹ ہو جائیں گی. تو یہ چیز جو ہے وہ آج کل ویسے بچوں کو بھی نہیں گائیڈ کی جا رہی. وہ کہتے ہیں پیڈ کیمپین تو ضروری ہے ورنہ تو سیل. اصل میں یہی ہے نا، پیڈ کمپین میں یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ کا 100 یوزر آ رہا ہے تو 100 کا 100 بائی نہیں کرے گا، لیکن آرگینک اگر 100 آ رہا ہے تو 100 میں سے 90% بائی کرے گا، کیونکہ وہ ٹارگیٹڈ یوزر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ساتھ ہی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایس سی او کی تو بات ہو رہی ہے، آرگینک کی بات ہو رہی ہے، جیسے آپ نے پہلے بات کی، دیکھیں گوگل کے الگورتھم، پینڈا، پینگمن، برٹ اور ہیومنگ برٹ اور بہت سارے اس کے ٹولز ہیں جو کہ الگورتھم اس کے آج کل تو ویسے بھی گوگل نے پچھلے سال جیسے 7-8 اپڈیٹ جو ہے نا ہر پر منتھ اس نے نکالی ہیں. جی تو اس کا کیا افیکٹ پڑا ہے اس کے ایس سی او کے اوپر؟ کیونکہ لوگ زیادہ تر یہی کہتے ہیں یار ایس سی او تو اب ڈیڈ ہو چکی ہے، اے آئی آ گیا اس کی وجہ سے بھی ڈیڈ ہو گئی ہے. تو آپ اب پروموٹ کر رہے ہیں کہ یار ای کامرس کو ایس سی او سے کرو، اور ایک طرف لوگ رولا ڈال رہے ہیں کہ ہماری سائٹ رینک نہیں ہو رہی، چل نہیں رہی، ٹریفک نہیں آ رہی. دیکھیے میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں نا، 2014 میں جب پہلی جاب کے پہ گیا نا، اور میں نے جب جا کے پہلا آرٹیکل پڑھا تھا نا، اس میں پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ ایس سی او از ڈیڈ. اچھا میں نے کہا وہ یار میں ادھر آیا ہوں یہ بھی ڈیڈ ہو گئی ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ وہ تو اس نے تو بہتے دریا میں پاؤں ڈالا وہ خشک ہو گیا. کہتے وہ غریباں روزے رکھیں تہاڑیاں لمبیاں اولی گل ہو گئی ہیں. ہاں تو وہ میں نے پہلا آرٹیکل ہی یقین کرے یہ پڑھا تھا، ایس سی او از ڈیڈ، اور 10 سال سے یہی پڑھ رہے ہیں. اصل میں یہ لوگوں کو جن کو زیادہ ان چیزوں کی سینس نہیں ہوتی نا، اب وہ اے آئی آیا تو لوگوں نے شور مچا، او اے آئی آ گیا، اے آئی آ گیا، ایس سی او ختم. کیوں ختم ہوگی بھائی؟ اے آئی کا ایس سی او سے کیا تعلق ہے؟ جس بندے نے گوگل میں جا کے کوئی چیز
सर्च करके खरीदनी है, AI उसको खुद दे देगा. हम्म, आपने AC खरीदना है, फ्रिज खरीदनी है, TV खरीदनी है, कुछ भी खरीदनी है ऑनलाइन, हाँ. आप तो क्या AI तो नहीं देगा of AI course. को वो तो इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकता है ज़्यादा ज़्यादा. वो इन्फॉर्मेशन देगा, वो प्रोडक्ट्स बना के दे देगा, कुछ भी वो आपको, वो उसको आपके जहन को तो नहीं पढ़ सकता ना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है ना, इंसान तो नहीं है. डायरेक्शन तो आप ही उसको दोगे, जो डायरेक्शन दोगे वो करेगा. ऐसा ही है. तो जब आप डायरेक्शन दोगे तो वो कुछ देगा, तो वो डायरेक्शन ही तो SEO में हम दे रहे होते हैं बेसिकली. ठीक तो है. बल्कि AI ने तो हमारी चीज़ें आसान कर दी हैं. अब 2013-14 में जब हम SEO करते तो हम कंटेंट जिस तरीके से लिखते थे, कंटेंट इंटरनेट पे होता ही नहीं था, खुद से कहानियां बनानी पड़ती थी, टूटी फूटी इंग्लिश में. हाँ. टूटी भी, हाँ ऐसा ही है. तो आजकल वो AI में आप एक क्यूरी डालो, वो पूरा आर्टिकल लिख के दे देता है, ये लो. आपको पैटर्न भी मिल जाता है, हाँ, आपको लेआउट मिल जाता है, आपको layout- स्टाइल मिल जाता है लिखने का. एग्जैक्टली वो इतनी बेहतरीन किस्म की हेडिंग्स बना के देता है, इतनी बेहतरीन किस्म की आउटलाइंस बना के देता और है. उसका मैंने खुद ये नोट किया कि उसका जो फ्लो है ना, बात करने का जो उसका फ्लो है, वो इतना शानदार है कि ह्यूमन आइडिया लेके अगर लिखे ना तो बहुत अच्छा लिख सकता है. मतलब पाकिस्तानी राइटर्स से तो वो ज़्यादा अच्छा लिखता है. हाँ, पाकिस्तानी राइटर तो अच्छा नुमान भाई, मुझे ये बताएं कि आप एजेंसी के ऑनर भी हैं और 2015 से आपने बताया कि आप एजेंसी भी अपनी रन कर रहे हैं. तो मेरा जैसा बंदा या कोई भी एजेंसी बनाना चाहता है तो उसको किस किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एजेंसी बनाने के, ताकि वो उसको आप स्केल कर सके. और आप ये भी साथ बताएं कि आप क्लाइंट कहाँ से लेके आते हैं, कोई लिंक्डइन का कोई फार्मूला है या फाइवर से लेते हैं या डायरेक्ट ले रहे हैं या फेसबुक से, क्योंकि नया बच्चा जो भी आता है उसको सबसे बड़ा मसला ही यही है कि उसको क्लाइंट नहीं मिलता. बैठा रहता है, वो साल साल बैठा रहेगा, 2 साल बैठा रहेगा, कहता है मुझे क्लाइंट नहीं आ रहे, वो छोड़ के चला जाता है. तो इसका सोल्यूशन बताएं कि क्या करना चाहिए बच्चों को. अच्छा, इस मामले में जो है मेरा थोड़ा सा, जो मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं ना, वो बाकियों से हट के इस तरीके से हैं कि क्योंकि मुझे ये एडवांटेज हासिल है कि जो कहते हैं ना फास्ट मूवर एडवांटेज SEO में, हम उन लोगों में से हैं जो पहले पहले लोग थे पाकिस्तान में SEO की साइड पे आए. तो जब मैं यहाँ वहाँ से इस्लामाबाद जाता था ना, तो मेरे साथ जो वैन डिफरेंट चेंज होती रहती थी, उसमें डिफरेंट कंपनी जब हम स्विच करते थे, ज़्यादातर डेवलपर्स होते थे, प्रोग्रामर्स होते थे. मिसाल के तौर पे अगर एक वैन में 10 प्रोग्रामर्स हैं तो मैं एक ही SEO वाला होता था, और वो सारे फ्रीलांसिंग कर रहे होते थे. जैसे वो वेब डेवलपर वहाँ जॉब्स कर रहे हैं तो उनके फाइवर अपवर्क भी होते थे प्रोफाइल्स. तो वो सब जब किसी की वेबसाइट बनाते थे तो क्लाइंट कहता था मैंने SEO करानी है, तो उनके पास एक ही नंबर होता था या नाम होता था, नुमान. तो मुझे ना हाँ, इसी वो आप कुछ लोगों में एक मशहूर हो गए ना, हाँ, से कि ये बंदा ऑनलाइन का ही है. ये SEO करता है. हाँ. तो मुझे ना 2015 से इसी तरीके से जब मैं उस फील्ड में जाता गया ना, तो 2 महीने बाद मुझे पहला प्रोजेक्ट मिल गया था. अच्छा. अब मैं वहाँ से आता था थका हुआ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था. मैंने अपने कज़न को ना ट्रेन किया पहले, ठीक है. और फिर वो मैं उसको प्रोजेक्ट दिया. फिर वो 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 2015 की बात है. जैसे जैसे मुझे बाहर से काम मिलता मैं उन कज़न्स को देता, वो सारे कर रहे होते थे, मैं वीकेंड पे देख लेता, रिपोर्टिंग कर लेता. और यूँ करते करते ना मैंने साथ साथ अपनी एक कंपनी भी बिल्ड कर ली थी. शुरू में मेरी कंपनी का नाम मीडिया आइकन के नाम से था, 2015 में जो रजिस्टर्ड थी. ऑलमोस्ट 10 साल उसको हो गए. उसके बाद लेटर ऑन जब हम आगे बढ़े, तो अभी जब मैंने कोविड के बाद लास्ट जॉब मैंने जब छोड़ी ना, तो फिर मैंने फुली फोकस होकर अपनी एजेंसी पे फोकस किया. तो फिर मैंने इसका नाम चेंज किया बीइंग ऑप्टिमाइजर्स. अब जो आपका क्वेश्चन है कि मैं कैसे क्लाइंट लेता हूँ, तो मैं क्योंकि थोड़ी सी मार्केट में मेरी वर्थ इस तरह बन गई कि मैं डिफरेंट इवेंट्स में जाता हूँ, कनेक्टेड पाकिस्तान का स्पीकर हूँ, शाम सरवर साहब के साथ, और जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं लाइक हामिद महमूद साहब, इनके साथ मैं होता हूँ, उनकी मास्टर क्लास में होता हूँ, उनकी लीड जेन डन में होता हूँ. तो उनकी रेफरेंस से मुझे काम मिलता रहता है. मैंने आज तक फाइवर, अपवर्क, इन सोर्सेज से कोई क्लाइंट नहीं लिया. मेरे समझ लें वहाँ पे प्रोफाइल सिर्फ इसलिए बने कि अगर कोई क्लाइंट वायर का मुझे डायरेक्ट पेमेंट नहीं भेज सकता तो मुझे थ्रू फाइवर या थ्रू अपवर्क भेजेगा. इसके अलावा मैंने, क्योंकि मैं खुद जॉब्स में था, अभी साल एक हुआ है छोड़ी है, अब भी मैं फोकस किया है मैंने फाइवर, अपवर्क और इन चैनल्स के ऊपर, और अभी मैंने प्रॉपर टीम बनाई है. रिसेंटली मैंने जो है वो एक लीड जेन डन का कोर्स किया, तो उसके बाद फिर मैंने सारी लीड जनरेशन के तरीके सीखे. लिंक्डइन पे अभी मैंने अपनी पूरी टीम बनाई है, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं. लिंक्डइन से मुझे वैसे भी काफ़ी क्लाइंट मिले हैं क्योंकि वहाँ पे मेरी अच्छी वर्थ है. मुझे इस रेफरेंस के अलावा अगर कोई ज़्यादा काम मिला है ना, तो वो फेसबुक के ग्रुप से मिला है. तो नए आने वाले बच्चों के लिए कि अगर आपको फाइवर, अपवर्क पे काम नहीं मिलता ना, तो फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर जाके, ऐसा नहीं है काम मांगो, मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो, ये तरीका नहीं है. ऐसे कोई काम नहीं देगा. मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं होती. सीधी सी मांगने वालों को तो 5 रुपये नहीं देता.
مطلب یہ کہ اگر آپ نے فیس بک پہ کام لینا ہے نا تو آپ فیس بک کی گروپس میں جائیں, کسی کو کوئی مسئلہ ہے آپ اس کو جا کے اس کے مسئلے کا حل بتائیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویلیو ایڈیشن کریں. آپ لوگوں کے مسائل حل کریں گے, ان کو پتہ چلے گا اس کو نالج ہے. آپ ایک بندے کا مسئلہ حل کریں گے نا کمنٹ سیکشن میں, 10 اور آگے دیکھ کے آپ کو اپروچ کریں گے, اس بندے کے پاس نالج ہے. سیم از دا کیس ود لنکڈ ان میں بھی آپ ڈفرینٹ گروپس جوائن کریں, لوگوں کی ہیلپ کریں, اور وہاں پہ جا کے ان گروپس میں انفارمیٹیو پوسٹ ڈالیں, گوگل کی یہ اپڈیٹ آ گئی ہے, اس میں یہ کہہ رہا ہے, میری ویب سائٹ میں یہ کیس ہو گیا ہے, ایک جا کے کیس اسٹڈی لگا دی, یہ دیکھیں میں نے یہ ویب سائٹ ہے, اس پہ اتنی ٹریفک تھی آرگینک میں ادھر لے گیا ہوں. ایک ڈالیں, ریگولر ڈالیں گے تو وہ بھی فیک لگتا ہے, فیک لگے گی. ٹھیک ہے. لوگوں کی ہیلپ کریں, گروپس میں جائیں, لنکڈ ان پہ جائیں, فیس بک میں جائیں, اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ کو مہینے میں ایک ہی گورا کلائنٹ مل جاتا ہے نا, وہ پاکستانی 10 کلائنٹ پہ بھاری ہوتا ہے. ہاں ایسے ہی ڈالر والا پہیا نا, مطلب $500 اگر آپ کو ایک پروجیکٹ کے دیتا ہے, 1.5 لاکھ روپے بنتے ہیں. پاکستانی اگر آپ کو کوئی 30,000 روپے دے گا نا مہینے کے, وہ جو ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں نے تو اپنا گھر بیچ کے اس کو دے دیا. اور وہ بہت تنگ کرتا ہے, تنگ بھی بہت کرے گا. اور وہ $500 دے کے اس کو لگتا ہے کہ یار میں نے اس کو سستے ترین میں خرید لیا, کیونکہ ان کی اکانومی کے حساب سے وہ اس کے اکانومی میں تو $500 ہی ہے وہ. ہاں, اس کے لیے وہ کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ نا باہر کے کلائنٹس پکڑیں, ٹھیک ہے. اور لنکڈ ان پہ مجھے مل جاتے ہیں, فیس بک کے گروپس ہیں بڑے بڑے, میں وہاں پہ اب تو میں نے خیر ٹیم بنائی ہوئی ہے, میری ٹیم میرے سوشل اکاؤنٹس, ہاں, اور ریگولر بیسس پہ وہاں پہ جا کے ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ایون یہاں پہ وہ پھنستے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کیوری آئی ہے اس کا ہم کیا رپلائی کرنا چاہیے. ایون وہ چیٹ جی پی ٹی سے رپلائی نکال کے مجھے بھیجتے ہیں, میں اس کو ریفائن کر کے دے دیتا ہوں کہ یہ ڈال دو. تو اس سے ہمیں الحمدللہ مجھے نا لنکڈ ان اور فیس بک کے گروپ سے بہت کلائنٹ ملے ہیں. یہی میں ریکمینڈ کروں گا ادر دین فائیور اینڈ اپ ورک, اور اب میں ان پہ بھی کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں جی, یہ بھی بڑی زبردست انفارمیشن ہے کہ آپ لازمی نہیں ہے کہ فائیور اور اپ ورک کے اوپر ہی ریلائی کریں. فیس بک اور بھی بہت سارے, وہ کہتے ہیں نا کہ فائیور سے آگے بھی جہاں اور ہیں, تو اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں اور فیس بک کے گروپ میں جا کے یہ نہ کہیں کہ بھائی میں کنٹینٹ رائٹر ہوں, مجھے جاب کی ضرورت ہے, تو اگلا یہی سمجھے گا پتہ نہیں یہ کنٹینٹ رائٹر کیسا ہے جس کو جاب ہی نہیں مل رہی. میں ایس یو ایکسپرٹ ہوں تو مجھے ویب سائٹ دو, وہ کہیں گے جی ایس یو ایکسپرٹ ہو تو اپنی سائٹ کیوں نہیں رینک کرتے. تو آپ کی بات یہ بھی ہے کہ آپ جب تک جا کے ہیلپ نہیں کریں گے, ہیلپنگ کنٹینٹ یا ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے, آپ کو کوئی بھی ویلیو نہیں دے گا. آپ مطلب آپ اپنی ورتھ بناؤ نا, آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے, لوگ خود آپ کے پاس ہیں. ہاں, مجھے الحمدللہ ریفرنس سے ہر مہینے 5 سے 10 نئے اکاؤنٹس یا پروجیکٹس جسے آپ کہتے ہیں ایس یو کے مل جاتے ہیں. پاکستانی بھی مل جاتے ہیں, باہر سے مل جاتے ہیں. کچھ پاکستانی بائر ہوتے ہیں, کچھ بائر پاکستانی گوروں کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ وہ جو کچھ اولڈ کلائنٹس ہوتے ہیں وہ آگے ریکمینڈ کر دیتے ہیں. تو کیونکہ آپ دیکھیں نا 12 سال ہو گئے ہیں. 12 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, بہت لمبی جرنی, بڑا نیٹ ورک آپ کا بن چکا ہوتا ہے. اور جب آپ اپنی طرف سے 100% کسی کو دیتے ہیں نا, آپ اگر میرا کام ڈیڈیکیشنس کے ساتھ کریں گے, آنیسٹ رہ کے کریں گے, اور اس میں بے ایمانی نہیں کریں گے, تو میں ڈیفینیٹلی آگے لوگوں کو ریفر کروں گا کہ آپ اسی سے کام کریں. ایسا ہی ہے. تو یہ بھی ایک ہے اس میں کہ آپ اگر کام چین ٹو چین بھی جوڑ رہی ہے, اگر آپ ڈنڈی ماریں گے تو پھر وہ ایک بندہ دوسری دفعہ نہیں. اچھا, مجھے سعد نعمان بھائی یہ بتائیں کہ آپ جو ہے نا ایونٹ وغیرہ پہ بھی جاتے ہیں, جی ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ایز اے اسپیکر بھی ہیں, تو آپ کے لحاظ سے ایونٹ ٹھیک ہے لوگوں کے لیے, کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ اسپیکر آتے ہیں, مائک پکڑتے ہیں اور کہانیاں شروع ہو جاتے ہیں اپنی, میں نے ایک چاول سے جو ہے نا پوری چاول کی مل کھڑی کر لی ہے, تو میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی فیکٹ ان کو بچوں کو نہیں بتایا جا رہا ہوتا وہاں پہ. تو کیا اس بات میں کتنی سچائی, اور آپ ایونٹ کے کتنا حق میں ہیں کہ وہاں پہ جانا چاہیے بچوں کو یا نہیں جانا چاہیے؟ میرے خیال میں جانا چاہیے, ایونٹ سے اویئرنیس ملتی ہے, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں نا 2021 سے پہلے مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا. میری جس فیس بک پہ آج 34,000 فالوورز ہیں, وہاں پہ میرے صرف 200 فرینڈ تھے, ٹھیک ہے, وہ جی کلوز فیملی کے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوا 2021 میں کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس کے ایونٹ میں گیا, تو وہاں پہ میں نے جب سکسیس سٹوری سنی, میں اتنا موٹیویٹ ہوا. میں نے کہا اس وقت میرے 7-8 سال ہو چکے تھے فیلڈ میں. نے کہا میں 8 سال سے جھک ماروں, مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ہم جو کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو پہلے انویسٹیگیشن کرتے ہیں, پتہ نہیں کوئی ڈاکو تو نہیں آ گیا, میں اس کو کیوں ایڈ کروں اپنے ساتھ, یہ سوچ ہوتی تھی. اس کے بعد لوگوں کو ایڈ کرنا شروع کیا, فائدہ ہی ہوا ہے نا. جو بھی آیا ہے, کسی نے کلائنٹ ریفر کیے ہیں, کسی نے انفارمیشن لی ہے, تو کسی نے کوئی نہ کوئی ریسورسز دیے ہیں, بڑا فائدہ ہوا ہے کنیکشن سے. مجھے نا اس کنیکٹڈ پاکستان کی کانفرنس سے اتنی موٹیویشنز ملی کہ میں نے جب اس پہ کام کیا, سیلف برانڈنگ پہ میں نے کام کیا,
تو الحمدللہ مجھے اس سے اتنا کام ملا کہ میں نے جابس چھوڑ کے اب اپنا بزنس میں نہیں آپ کا دیکھیں آپ کو تو فائدہ ہوا آپ جب اسٹیج پہ گئے ایز اے پبلک فگر. آپ دیکھیں اگر پبلک بیٹھی ہے تو اس کو کیا فائدہ وہاں پہ؟ دیکھیں میں پہلی دفعہ تو اسی طرح گیا تھا نا, میں پبلک ہی تھا نا پہلی دفعہ. تو میں گیا ہوں, میں موٹیویٹ ہوا ہوں, میں نے کہا یہ جو سامنے کھڑا کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. مجھے وہ موٹیویشنز وہاں سے ملی. اگر میں وہاں نہ جاتا تو آج بھی شاید میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا, مجھے کوئی جانتا ہی نہ ہوتا. شاید پیسے میں بہت زیادہ کما رہا ہوتا لیکن وہ اپنی ذات کے لیے کما رہا ہوتا. اب الحمدللہ یہ کہ میں نے اپنے ESTP کے پلیٹ فارم کے اوپر کم از کم جو ہے محسن دیکھ رہا تھا 3,500 بچوں کو ہم نے ڈفرینٹ کورسز کرائے ہیں. ٹھیک ہے, اگر 3,500 میں سے آپ 10% بھی اس کا کریں نا, ٹھیک ہے, 350 لوگوں نے سیکھ کے اگر وہ روزگار کما رہے ہوں گے نا تو وہ آپ کی کامیابی ہے, یہی آپ کی کامیابی, صدقہ جاریہ بھی ہے ساری زندگی کے لیے. نہیں بالکل, میں خود اس چیز کے حق میں ہوں کہ ایونٹ پہ جانا چاہیے, لیکن ایونٹ پہ جا کے آپ کی موٹیویشن تھوڑی سی ڈاؤن ہی رہے تو بہتر ہے. آپ یہ نہ سوچنا شروع کر دیں کہ یار وہ اسپیکر کھڑا, کیونکہ ایک اسپیکر آیا وہ کہتا ہے بھائی میں نے 10 کروڑ کمایا, دوسرا کہتا ہے 5 کروڑ کمایا, تو وہ بچے کا ذہن یہ پریپیئر ہو جاتا ہے کہ شاید 5 کروڑ کمانا بہت آسان ہے. تو وہ جرنی نہ دیکھے بلکہ موٹیویشن لے اور اس کو کام کو سیکھے. اچھا مجھے ساتھ نعمان بھائی یہ اگلی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ واک اینڈ سے ہی ہیں اور 10-12 سال سے ایجنسی بھی چلا رہے ہیں, تو آپ خود ابھی تک ایجنسی سے کتنے پیسے کما چکے ہیں؟ نہیں یہ تو میں نے کبھی اس کا ایسٹیمیٹ نہیں لگایا. نہیں اندازاً آپ ایک موٹیویشن کے لیے کہ ایک بندہ ایجنسی بنانا چاہ رہا ہے, کیونکہ میں کوشچن ہر کسی سے کرتا ہوں کہ آپ نے مطلب ظاہر ہے لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو آپ خود بھی ارننگ کر رہے ہیں, تو کتنی ارننگ کر رہے ہیں ایک موٹیویشن؟ نہیں دیکھیں میرے پاس تو ٹیم بھی ہے. اب میرے پاس کرنٹلی تقریباً 35 لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. 30 سے 35 ہیں, اس میں فیمیلز ہیں زیادہ تر, وہ ریموٹلی ورک فرام ہوم پہ کر رہی ہیں. آفس میں 15 لوگ ہیں. وہ جو ریموٹلی رائٹرز ہوتی ہیں نا وہ پر ورڈ کے حساب سے ہوتی ہیں, تو وہ تو خیر جو جتنا کنٹینٹ لکھے, کوئی 10,000 کا لکھتی ہے 10,000 ورڈ لکھے تو 1 روپے پر ورڈ کے حساب سے 10,000, کسی کا 15, کسی کا 20,000 بنتا ہے. تو اگر میں اس طرح دیکھوں تو کرنٹلی جو میری ایجنسی ہے نا وہ تقریباً 2 ملین PKRs پہ کھڑی ہے. ٹھیک ہے, پر منتھ 20 لاکھ. ٹھیک ہے. اور اس میں جو میرے ایکسپینسز ہیں نا وہ 1.2 سے 1.5 کے درمیان ویری کر رہے ہوتے ہیں, مطلب 12 سے 15 لاکھ تک سیلریز میں چلا جاتا ہے, پیچھے 5 سے 8 لاکھ کے درمیان پروفٹ بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بس چلیں جی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے اگر آپ 5 لاکھ بھی پر منتھ کما رہے ہیں نا تو ایک بہت اچھی ایک آپ کی ہینڈسم انکم ہے. اتنی تو کسی میرا خیال ہے کسی سیشن جج کی بھی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی مہینے کی کہ آپ آن لائن فیلڈ کا یہی فائدہ ہے کہ آپ اگر محنتی ہیں اور کام کرتے ہیں تو آپ بہت پیسہ کما سکتے ہیں. جی الحمدللہ. اچھا نعمان بھائی, لاسٹ میں باتیں تو ویسے اگر میں کرنا شروع کر دوں تو باتیں تمہاری یہاں 5 گھنٹہ نہیں ختم ہوں گی, تو لاسٹ میں آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, نیو آنے والے بچے جو ایجنسی چلانا چاہ رہے ہیں یا ڈیجیٹل ورلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, کسی بھی طریقے سے آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میسیج میرا یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا SEO یا فری لانسنگ کی دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں آپ آتے ہیں نا تو آپ کسی ایک چیز کو پکڑ کے نا اسی میں آگے جائیں. ایسا نہیں ہے, ایسا مطلب میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو فیل ہوتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس نے دیکھا ایک بندہ SEO میں کامیاب ہوا, آج اس نے میری سکسیس سٹوری سنی, SEO میں آ گیا, یار یہ کما رہا ہے تو میں بھی کماؤں. اچھا 6 مہینے لگا کے وہ بہت ساری چیزیں سیکھ چکا ہوگا, پھر اس کو کہیں اور سے سٹوری ملے گی وہ فلاں بندے نے امیزون سے اتنے کروڑ کمائے ہیں, وہ کہے گا اس نے تو لاکھوں کمائے, وہ کروڑ کما رہا ہے, میں وہ سیکھ لیتا ہوں. اب وہ 6 مہینے والی محنت ادھر ہی چھوڑے گا, وہ 0 سے امیزون پہ چلا جائے گا. اچھا یہاں پہ آ کے جو لوگ کنسسٹنٹ نہیں رہتے نا وہ کامیاب نہیں ہوتے. ایک ہی فیلڈ کو پکڑیں. میں 12 سال سے SEO میں ہی ہوں. جب یہ نیا امیزون آیا تھا نا, اس کی ایسی ہوا چلی تھی, میرے پاس تو بہت سارے لوگ آئے, سر جی چھوڑیں اس میں تو کچھ نہیں, امیزون پہ آئے امیزون. میں نے کہا بھائی الحمدللہ میں نے جس فیلڈ کو پکڑا ہوا ہے میں اسی کو نہیں فلفل کر پا رہا ہے, SEO کو سوئچنگ نہیں کرنی چاہیے. ہاں تو یہ کہ اگر سوئچ کرنا چاہیے ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی رکھنا چاہیے, لیکن آپ کا مائنڈ اتنا ویژنری ہونا چاہیے, آپ اتنے جو ہے وہ فار سائٹڈ ہونے چاہیے, دور اندیش ہونے چاہیے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ اس کا فیوچر کہاں پہ جا رہا ہے. مجھے آج بھی نظر آ رہا ہے کہ اگلے 10 سال تک بھی SEO کو کچھ نہیں ہونا, تو میں کیوں سوئچ کروں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اب آگے جا کے ختم ہو جائیں گی, جیسے کال سینٹر کا کانسیپٹ آج سے 10 سال پہلے کتنا زیادہ تھا. اب اگر میں اس میں یہ کہوں کہ میں تو کال سینٹر میں ہی رہوں گا
تو وہ بھی غلط ہے. تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا فورسائٹڈ رکھ کے, دور اندیش رکھ کے دیکھیں کہ آپ جس فیلڈ میں آگے وہ جس طرف جا رہی ہے اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں. اب گوگل ریئل ٹائم ہو گیا, اپڈیٹس مار رہا ہے, اب وہ کنٹینٹ کی انٹینشن کو دیکھتا ہے. جیسے کہ ابھی وہ آپ کے وسیم بتا رہے تھے کہ انٹینٹ پہ وہ اب زیادہ جا رہا ہے. تو اب ہم اس کو اپنے آپ کو ہم نے اپڈیٹ کرنا ہے کہ یار گوگل کے الگورتھم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, وہ کیا چاہ رہا ہے, ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں گے. ہم ایزی ہو کے ریلیکس ہو کے میں بیٹھ جوں, میرا تو 12 سال کا ایکسپیرینس ہے, میں بہت 30 مار خان بن گیا. گوگل کہے گا چل نا پھر یہ 2012 والی ایکٹیویٹیز کے ساتھ آپ تو نہیں رینکنگ کرا سکتے. ایسا ہی ہے. تو اپنے آپ کو اپگریڈ رکھنا, ایک ہی چیز میں رہ کے آگے بڑھتے رہیں, تو یہی کامیابی کا راز ہے. بچوں کے لیے بھی یہی ہے, اور ٹائم لگے گا, جو شارٹ کٹس ہوتے ہیں وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے نعمان بھائی, بہت شکریہ آپ آئے, اور آپ نے بڑا اچھا جو ہے وہ ایک سبق بھی دیا. میں نے بھی آپ سے کچھ سیکھا ہے, بڑا کچھ. اب آپ کو تو نہیں پتہ, لیکن میں نے آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھ لیا. امید ہے کہ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو آپ اگر ایسی ہی پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں نیکسٹ بھی, تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں, اور ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.